وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کالا باغ ڈیم کی حمایت کر دی۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کالا باغ ڈیم پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، تحفظات کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی ٹھیک نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ کالا باغ ڈیم نئے مقام پر بننے سے نوشہرہ نہیں ڈوبے گا، لوکیشن میں معمولی تبدیلی سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، پہلے ریاست پھر سیاست کے چکر میں ریاست نظر انداز نہیں کر سکتے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا وزیر اعظم سے بات کی، کالا باغ ڈیم پر متفق تھے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا ڈیم چاہے کالا ہو یا نیلا فرق نہیں پڑتا، دیگر ڈیم کیوں نہیں بنائے؟ حالیہ سیلاب میں 15 منگلا ڈیموں جتنا پانی ضائع ہو گیا، ابھی تو یہ پانی سمندر میں چلا جائے گا، لیکن جب پورا سال پانی چاہیے تب پانی نہیں ہوگا۔ جس پانی سے پنجاب ڈوبا ہے وہ کالا باغ نہیں لے جا سکتے۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس، کہا یہ کہنا کہ کالا باغ ڈیم ہوتا تو پنجاب میں نقصان نہ ہوتا بالکل بے تکی بات ہے۔ آبی گزرگاہوں پر قائم گھر نہیں بنا کر دیں گے، پہلے انسانی جانوں اور مویشیوں کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان میں ڈیم آمروں کے دور میں بنے، جمہوری دور میں ڈیموں پر اتفاق رائے نہیں ہوتا۔ آمروں کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ طاقت سے اتفاق رائے پیدا کر لیتے ہیں، سیاسی دور میں ادھر ادھر اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا نئے ڈیموں کی بات ہوتی ہے تو سیاسی دکانداری نہ کریں، قوم کا سوچیں۔ پانی سمندر میں پھینک رہے ہیں، منی ڈیم بنائیں، ہم فنڈ مانگتے ہیں، اپنی کرتوت نہیں دیکھتے۔ پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی سے کئی علاقوں میں مزید تباہی، بپھرے سیلابی ریلوں نے بند توڑ دیے، بستیاں زیر آب۔ وزیر آباد، جھنگ، بہاول نگر، مظفر گڑھ، عارف آلہ اور چشتیاں متاثر۔ دریائے چناب کی ریلیں نے جھنگ کے نواحی علاقوں میں تباہی مچا دی، دریا کے قریبی دیہات میں پانی داخل۔ جلال پور بھٹیا میں سیلابی ریلے سے دیگر نقصانات کے ساتھ فصلیں بھی تباہ، مویشیوں کے لیے چارہ بھی نہ بچ سکا۔ بہاول نگر میں دریائے ستلج کے تیز آبی ریلے نے مومیکا بین توڑ دیا۔ چشتیاں میں ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، 3 بند ٹوٹ گئے۔ دریائے چناب میں ہیڈ تریمو کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 5.5 لاکھ کیوسک ہو گیا۔ ریلا آج ملتان میں داخل ہونے کا امکان۔ دریائے چناب میں رنگ پور کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، دریائے چناب اور راوی کا مشترکہ ریلا مظفر گڑھ کی حدود میں داخل، 28 دیہات ڈوب گئے، لوگوں کی نقل مکانی۔ بھارت سے ایک اور آبی ریلا پنجاب میں داخل ہونے کی اطلاع۔ صوبائی وزیر اطلاعات عصمہ بخاری کہتی ہیں کہ وفاقی حکومت نے ریلے کی اطلاع دی، اگلے 24 سے 48 گھنٹے اہم ہیں۔ جھنگ، ساہیوال، ٹوبا ٹیکسنگ، اوکاڑا اور بہاول پور ہائی الرٹ پر ہیں۔ بھارتی ہائی کمیشن نے وزارت آبی وسائل کو دریائے ستلج میں 2 مقامات پر پانی چھوڑنے سے آگاہ کیا۔ حریق اور فیروز پور سے نیچے ہائی فلڈ سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ پی ڈی ایم پنجاب نے دریائے ستلج، راوی اور شناب میں اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ 72 گھنٹوں میں لاہور، گجرانوالہ اور گجرات میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جھنگ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، سیلاب متاثرین سے ملاقات کی۔ مریم نواز کو دیکھ کر متاثرین نے خیر مقدمی نعرے لگائے۔ وزیر اعلیٰ نے فلڈ ریلیف کیمپ کے قریب فیلڈ ہسپتال کا دورہ کیا، دواؤں، سیلاب متاثرین کو علاج کی سہولتوں سے متعلق دریافت کیا۔ جھنگ سے ملحقہ حفاظتی بند کا بھی دورہ کیا، اسپورٹس کمپلیکس میں قائم کیمپ کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کو امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی، بتایا گیا متاثرہ افراد کو کیمپوں میں کھانا اور طبی سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ ڈرون ٹیکنالوجی کی مدد سے بھی سیلاب میں پھنسے افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ مریم نواز نے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کا دائرہ مزید بڑھانے کی ہدایت کی، کہا عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ اسلام آباد میں دھواں دھار بارش، پورا شہر پانی پانی۔ 40 منٹ کی بارش سے جڑواں شہروں کے کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ سیکٹر G8، 9، 10 اور 11 کی سڑکیں بھی ندی نالے بن گئیں، گاڑیاں تیرنے لگیں۔ 12 کہو کے ندی نالے بفر گئے۔ سیکٹر I11 اور F11 ہلال روڈ پر بھی پانی جمع۔ شدید بارشوں کی پیش گوئی پر انتظامیہ نے مارگلا ہلز کے ٹریل
عوام کے لیے بند کر دیے۔ راولپنڈی کے نالا لئی میں طوفانی خطرے کے سائرن بجا دیے گئے، تمام ادارے ہائی الرٹ۔ راولپنڈی میں تجاوزات کے باعث خیابان سر سید ضیاء کالونی میں برساتی نالا بے بھر گیا، مری اور گردنواں میں بھی بادل برس پڑے، برساتی نالوں میں طوفانی، ایبٹ آباد گلیات اور گردنواں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، شاہراہیں جھیل کا منظر پیش کرنے لگی۔ پاکستان کی چینی ثالثی میں بھارت کو مذاکرات کی پیشکش۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے SCO اجلاس سے خطاب میں کہا، پانی سمیت تمام تصفیہ طلب امور پر مذاکراتی عمل کی نگرانی چین کے صدر کریں۔ ہم محاذ آرائی نہیں، سفارتکاری چاہتے ہیں۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ جعفر ایکسپریس واقعے میں غیر ملکی مداخلت کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ ریاستی دہشت گردی سمیت ہر قسم کی تخریب کاری کی مذمت کرتے ہیں۔ دہشت گردی کو سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرنے والوں کا جھوٹا بیانیہ دنیا اب نہیں خریدے گی۔ پاکستان افغانستان میں امن دیکھنا چاہتا ہے۔ مستحکم افغانستان نہ صرف ہمارے بلکہ پورے خطے کے مفاد میں ہے۔ سی پیک پاکستان اور چین کے درمیان ایک بہترین منصوبہ ہے۔ غزہ میں جاری اسرائیل کے مظالم ہمارے دل پر بوجھ ہیں۔ وزیر اعظم نے SCO پلس اجلاس میں بھی خطاب کیا، کہا موسمیاتی بحران میں مشترکہ ذمہ داری پہلے سے زیادہ اہم ہے۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک موسمیاتی آفات کا مسلسل سامنا کر رہے ہیں۔ ماحول دشمن گیسوں کے عالمی اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے۔ ترقی یافتہ دنیا کو ترقی پذیر ممالک کا بوجھ بانٹنا ہوگا۔ وزیر اعظم تیانجن سے بیجنگ پہنچ گئے، چینی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی۔ SCO اعلامیے میں بھی پاکستان کے موقف کی تائید۔ جعفر ایکسپریس خوزدار میں حملوں اور پہلگام واقعے کی مذمت۔ کہا گیا افغانستان میں جامع نمائندہ حکومت ہی دیرپا استحکام کا راستہ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دوہرے معیار کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ دہشت گردوں کی سرحد پار نقل و حرکت سمیت تمام پہلوؤں کا مؤثر انداز میں مقابلہ کیا جائے۔ اعلامیے میں ایران پر حملے کی بھی مذمت کی گئی۔ چینی وزیر خارجہ نے میڈیا بریفنگ میں کہا، عالمی نظام چند طاقتور ملکوں کی اجارہ داری پر نہیں چل سکتا۔ عالمی نظام میں سب ملکوں کو برابر حقوق ملنے چاہیے۔ گلوبل گورننس دھونس، دباؤ اور یک طرفہ فیصلوں پر نہیں بلکہ تعاون اور ہم آہنگی پر قائم ہونی چاہیے۔ یہ سال عالمی حکمرانی کے لیے ایک فیصلہ کن سال ہے۔ صدر شی جن پنگ کی گلوبل گورننس انیشیٹو کی تجویز پر وقت اور نہایت اہم ہے۔ بھارت نے ٹیرف صفر کرنے کی پیشکش کی لیکن اب بہت دیر ہو چکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے لیے نو لفٹ کا بورڈ لگا دیا۔ کہا امریکہ بھارت سے کم لیکن بھارت امریکہ سے بہت زیادہ بزنس کرتا ہے۔ بھارت نے امریکہ پر سب سے زیادہ ٹیرف عائد کر رکھا تھا جس سے نقصان ہوا۔ کئی دہائیوں سے یک طرفہ تعلق امریکہ کے لیے نقصان دہ رہا۔ بھارت تیل اور دفاعی مصنوعات زیادہ تر روس سے خریدتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور فریال تالپور سے وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات، سیلاب کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو نے کہا صوبائی حکومت سیلاب متاثرہ افراد کے لیے پیش کی اقدامات کرے، ریلوں اور ممکنہ اثرات کی نگرانی مزید مؤثر کی جائے۔ کاشتکار مکمل تباہ ہو گیا، پوری قوم ساتھ لے۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد کھوکھر کی ایئر وائی کے پروگرام آف دا ریکارڈ میں گفتگو، کہا حکومت ہر جگہ نہیں باندھ سکتی، خوشحال لوگوں کو آگے آنا ہوگا۔ گورنر ہاؤس میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرور محافل کا 7واں روز، رہنما MQM ڈاکٹر فاروق ستار سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ گورنر ہاؤس میں تقریبات 12 ربیع الاول تک جاری رہیں گی۔ پاک فوج کے MI-17 ہیلی کاپٹر کو گلگت بلتستان کے گاؤں ہڈور کے قریب حادثہ، پائلٹ سمیت 5 اہلکار شہید۔ شہداء میں پائلٹ میجر عاطف، کو پائلٹ میجر فیصل، فلائٹ انجینئر نائب صوبیدار مقبول، حوالدار جہانگیر اور نائک عامر شامل ہیں۔ حادثہ معمول کی تربیتی پرواز کے دوران تکنیکی خرابی کے باعث پیش آیا۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا ہیلی کاپٹر حادثے پر افسوس کا اظہار، کہا شہداء کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔
جماعت اسلامی بنگلہ دیش نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کی بحالی میں مدد کی پیشکش کر دی۔ امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش ڈاکٹر شفیق الرحمان کا حافظ نعیم الرحمان کو ٹیلی فون بارش اور سیلاب سے جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس، الخدمت فاؤنڈیشن کی امدادی سرگرمیوں کو سراہا۔ افغانستان میں تباہ کن زلزلہ، 1250 افراد ہلاک، 6 شدت کے جھٹکوں نے صوبہ کنڑ، ننگرہار اور لغمان کو ہلا دیا، 3000 سے زائد افراد زخمی، کئی گاؤں ملیا میٹ ہو گئے، امدادی سرگرمیاں جاری۔ امریکی جیولوجیکل سروے کا کہنا ہے زلزلے کا مرکز صوبہ ننگرہار کا شہر جلال آباد کے قریب اور گہرائی 8 کلومیٹر تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا زلزلے میں جانی و مالی نقصان پر افسوس کا اظہار، کہا غم کی گھڑی میں افغان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سربراہ پاک فضائیہ سے بحرین کی ڈیفنس فورس کے چیف آف سٹاف کی ملاقات ہوئی، دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ تعاون پر بات چیت، عسکری شراکت داری اور مشترکہ تربیت کے فروغ پر اتفاق۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے عسکری تعاون اور مشترکہ تربیت کے فروغ پر زور دیا۔ بحرین کے چیف آف سٹاف نے کہا پاک فضائیہ کی خود انحصاری اور نمایاں پیش رفت متاثر کن ہے۔ ایئر ہیڈ کوارٹر نظامت پر پاک فضائیہ کے دستے نے لیفٹیننٹ جنرل سیاب سخر عبداللہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل سیاب سخر نے نیشنل ISPR اور PAF سائبر کمانڈ کا بھی دورہ کیا۔ دفاع وطن ہی بقائے وطن کی ضمانت ہے، یوم دفاع پر دشمن کے خوابوں کو چکنا چور کرنے کا عہد۔ ISPR نے یوم دفاع و شہداء کا نیا پرومو جاری کر دیا۔ افواج پاکستان کی جرأت و شجاعت کو خراج تحسین، بری، فضائی اور بحری فوج کی قربانیاں قوم کے حوصلے اور ایمان کی روشن علامت قرار۔ نیا پرومو مارکہ حق کی عظیم فتح اور وطن کے دفاع کی انمول داستان اجاگر کرتا ہے۔ ISPR کے مطابق پاک فوج دشمن کے لیے سیسا پلائی دیوار بنی رہی۔ پاک فوج کے شہداء کا لہو سرحدوں کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ پاکستانی فوج کی بہادری تاریخ کا روشن باب ہے۔ جامعہ کراچی کے اراضی پر قبضے کے خلاف طلباء کا احتجاج، سیاسی جماعتیں بھی میدان میں آ گئیں۔ MKM نے جامعہ کراچی کے زمین پر قبضے کی کوشش تعلیمی اداروں کی خود مختاری پر حملہ قرار دی تھی۔ ارکان اسمبلی نے ایک بیان میں کہا جامعہ کراچی کے زمین پر قبضے کی کوشش ناقابل برداشت ہے۔ حکومت سندھ اور عدلیہ جامعہ کراچی کی اراضی پر تجاوزات یا قبضے کی کوشش روکے۔ اسلامی جمعیت طلباء نے کراچی یونیورسٹی کی زمین پر قبضے کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرے کی قیادت جماعت اسلامی کے MPA محمد فاروق نے کی، کہا پارک اور پلاٹوں پر قبضے کرنے والے آج تعلیمی اداروں تک پہنچ گئے، جہاں خالی جگہ دیکھتے ہیں قبضہ کر کے پلازا بنانا چاہتے ہیں۔ شیر کشمیر سید علی شاہ گیلانی کی 4تھی برسی، مقبوضہ وادی میں شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ مظفر آباد میں برہان وانی چوک پر برسی کی مرکزی تقریب میں علی گیلانی کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ صدر آصف زرداری نے پیغام میں کہا سید علی شاہ گیلانی نے پوری زندگی حق خود ارادیت کی جد و جہد کے لیے وقف کی۔ بھارتی ظلم و ستم ان کے عزم اور جرت کو غیر متزلزل نہ کر سکا۔ پاکستان کشمیری عوام کا مقدمہ ہر فورم پر اٹھاتا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سید علی گیلانی کو خراج عقیدت، کہا کشمیریوں کی جد و جہد آزادی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ صہیونی قابض فوج نے غزہ پر میزائلوں کی بارش کر دی، زمین، فضا اور سمندر سے میزائل برسائے۔ فلسطینی صحافی اسلام عابد سمیت 98 افراد شہید ہو گئے۔ امداد کے متلاشی 7 افراد بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کے جبری قحط سے 124 بچوں سمیت 339 فلسطینی انتقال کر چکے۔ اسرائیلی فوج غزہ میں عمارتیں تباہ کرنے کے لیے بارود بھرے روبوٹ استعمال کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ اسرائیل مسجد اقصی کے صحن کے نیچے غیر قانونی کھدائی کر کے اسلامی آثار قدیمہ تباہ کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر زیر گردش ویڈیو میں کچھ افراد کو مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں کھدائی کے بعد بڑے پتھر توڑتے دیکھا جا سکتا ہے۔ فلسطین نے اسرائیلی کارروائی کو بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ بارسلونا سے غزہ کے لیے امدادی کشتیوں پر مشتمل فلوٹیلا روانہ، سمندر کے راستے غزہ تک امدادی سامان پہنچانے کی یہ تیسری کوشش ہے۔ کشتیوں کا ہدف ایک ہفتے میں غزہ تک امداد پہنچانا ہے۔
کشتیوں پر ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ سمیت انسانی حقوق کے دیگر رہنما اور کارکن سوار ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف اٹلی کے شہر وینس میں ہزاروں افراد کی ریلی، فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ۔ امریکی شہر ڈیٹرائٹ میں ایک تقریب کے دوران شرکاء کے فلسطین اور غزہ کے حق میں نعرے، تیونس کے غیر ملکی اسٹور چین میں فلسطین کے حامیوں کا احتجاج، اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ، تل ابیب میں اسرائیلی وزارت دفاع کے باہر اسرائیلیوں کا احتجاج، غزہ میں جنگ بندی کرنے اور حماس سے معاہدہ کرنے کا مطالبہ۔ قومی کرکٹر آصف علی نے انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا، پاکستان کے لیے کھیلنا اعزاز کی بات، لیگ اور ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتا رہوں گا، سوشل میڈیا پر پیغام۔ آصف نے 58 T20 اور 21 ون ڈے میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ UAE دوسرے میچ میں بھی ناکام، ٹرائی سیریز کا تیسرا مارکا افغانستان کے نام، شارجہ میں افغانستان نے UAE کو 38 رن سے شکست دے دی۔ UAE کی ٹیم 189 رنز کے تعاقب میں 150 رنز تک محدود، کپتان محمد وسیم کے سرسر، راہل چوپڑا کے 52 رنز رائے گا، راشد خان اور شرف الدین اشرف کے 3 شکار۔ راشد خان T20 میں سب سے زیادہ 165 وکٹیں لینے والے بالر بن گئے۔ افغانستان نے پہلے کھیل کر 4 وکٹوں پر 188 رنز بنائے، ابراہیم زادران 63، صدیق اللہ 54 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ میچ سے قبل افغانستان میں زلزلے میں جاں بحق افراد کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ ایونٹ کے تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ اور ٹرائی سیریز میں جیت کا تسلسل برقرار رکھنے کا مشن، قومی ٹیم کا دبئی کی ICC اکیڈمی میں پریکٹس سیشن جاری، بیٹنگ بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی۔ گرین شرٹ سیریز میں اپنا تیسرا میچ آج افغانستان سے کھیلیں گی، شاہینوں نے پہلے میچ میں افغانستان اور دوسرے میں UAE کو شکست دی۔